أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94, 95 اور 96 کی تلاوت کی ہے. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. کریم پروردگار فرما رہا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو. خداوند متعال یہودیوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں لیکن رسول اعظم کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، یعنی انہیں کہو کہ اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم یعنی اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو. یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ جو اخروی جتنی بھی آسائشات ہیں وہ ساری ہمارے لیے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی گنہگار جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ گنتی کے چند دن ہوں گے، اور وہ کون سے دن؟ وہ اتنے ہی دن ہوں گے جتنے دن ہم نے گوسالہ اختیار کیا، یعنی ہم نے اس بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اتنے دن ہم رہیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں رہیں گے. وہ اپنے دین کو بھی دوسرے ادیان سے افضل ترین مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب اگر ہمیں ہوگا تو وہ چند دن ہوگا، یعنی گنتی کے چند دن ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہے. خداوند متعال واضح طور پر اس میں فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. ظاہر ہے اگر آگے تمہارے لیے آسائشات ہیں، سہولیات ہیں، تمہیں مشکل کوئی نہیں ہے تو پھر تو موت کی تمنا کرنی چاہیے. اور جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں خداوند متعال نے بیان فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والوں، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں ہیں تو تم موت کی تمنا کرو. ان آیات کے ذریعے ہمیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کا معیار بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک جس کا معیار بلند ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جس سے محبت کرتا ہے، یہ جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں جانے کا مشتاق ہوتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے میں خدا کی بارگاہ میں پہنچوں. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان جو آپ نے بڑا مشہور و معروف ہے، سنا ہوگا، کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی قسم بخدا ماں کے سینے سے بچے کے انس سے زیادہ ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے. اور ایک اور بھی آپ نے فرمان سنا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں یا خدا ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان آیات کے ذریعے پتہ چلا، یعنی ایک معیار واضح ہوگا اولیاء اللہ کا، جو خدا کے دوست ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، وہ پھر موت سے ڈرتے نہیں ہے. یہ جو موت سے عام انسان ڈرتا ہے اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے، وگرنہ
اگر خدا کو راضی کیا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، یا وہ بندہ واقعا خدا سے محبت کرتا ہے، تو اس سے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگلی آیت اگر دیکھیں تو خداوند متعال فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور خود خدا نے بتا دیا، اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ میں نے ابھی جو گزارش کیا، یہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ خداوند متعال ان کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے، پہلے کہا کہ اگر یہ اولیاء اللہ ہیں، اگر یہ اللہ کے دوست ہیں، اگر آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے بہترین ہے، تو یہ موت کی تمنا کریں۔ خدا فرما رہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یعنی ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان موت سے ڈرتا ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے، انسان واقعی ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، تو اس کے لیے موت کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں ان کے حوالے سے تو واضح طور پر فرما دیا نا کہ یہ موت کی تمنا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اور اگر موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہ دنیا کی لذات سے یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہ اگر گناہ گار نہ ہوتے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ضرور یہ موت کی تمنا کرتے۔ اگلی آیت میں خداوند متعال فرما رہے ہیں، بلکہ اسی کی آیت میں آخر پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ خداوند متعال ان لوگوں کو ظالم قرار دے رہا ہے، کیوں؟ یہ گناہ گار ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت پروردگار کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بندہ ظالم ہے کہ جو گناہ گار ہے، جو اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، ظاہر ہے اپنا نقصان کر رہے ہیں نا، معصیت پروردگار کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ خداوند متعال فرما رہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ کریم پروردگار اگلی آیت میں فرما رہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ یعنی ایک تو کہا کہ یہ اگر دعوے میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، پھر خود ہی فرمایا یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ گناہ گار ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں بھی خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ تو لالچی ہیں، حریص ہیں اپنی زندگی کے، ان میں سے ہر ایک چاہتا کہ میری زندگی 1000 سال ہو۔ کتنی ہو جی؟ 1000 سال ہو، ان کی خواہش ہے۔ اور خدا نے متعال فرما رہا ہے یہ مشرکوں بھی اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا مشرکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت بڑی ہو، 1000 سال ہو، اور یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، لالچی ہیں زندگی کے معاملے میں۔ اور خداوند متعال فرما رہا ہے حالانکہ اگر انہیں یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات ان کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، یعنی ان کا عذاب تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ جتنی زندگی لمبی ہوگی تو جو گناہوں میں پھنسا ہوا وہ تو اور ہی پھنستا جائے گا۔ وہ تو چند مخصوص بندے ہوتے ہیں نا کہ جنہیں ٹائم ملے تو انہیں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو کہیں میری موت نہ آ جائے، میں خدا کی طرف رجوع کر لوں۔ لیکن بعض اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں جب یہ زندگی کی صورت میں ڈھیل ملتی ہے تو یہ اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی لمبی زندگی 2 طرح ہے، ایک تو ہے یا تو انسان کا نقصان ہو رہا ہے یا انسان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، فائدے کی میں نے بات کی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو آخری عمر میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کرنی شروع میں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر حال میں خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندہ نے زندگی گزار دی ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گناہوں میں گزار دی ہے، لیکن اگر اسی زندگی میں اسے یہ موقع مل گیا ہے کہ اسے سمجھ آ گیا کہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، خدا کی طرف رجوع کر لیا، تو خدا تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تو اس بندے کے لیے یہ خوش نصیبی ہے نا. لیکن کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جو گناہوں میں جب پھنستے ہیں لمبی زندگی میں وہ اور ہی پھنستے جاتے ہیں. کتنے ہی نہیں لوگ جنہیں توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا کہ نہیں ہوتا جی. تو یہ زندگی اچھی بھی ہے لمبی اور انسان کے نقصان میں بھی. اور ان کے حوالے سے فرما دیا کہ یہ 1000 سال جینا چاہیں گے لیکن اگر انہیں یہ عمر مل بھی جائے تو یہ ان کے عذاب کو نہیں ہٹا سکتی کیونکہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں خداوند متعال ان کے بارے میں جانتا ہے. یعنی خداوند کریم نے بہت ساری چیزیں ہمیں ان آیات کے اندر بتائی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دوست رکھے, اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان گناہوں سے بھی آپ کو بچنا ہوگا. جب گناہوں سے آپ بچ گئے تو ظاہر ہے پھر موت آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. مولا متقیان کے فرامین بھی ہم نے پڑھ لیے کہ موت, مولا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے مشکل نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ, علی کو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو خداوند متعال نے واضح طور پر ان لوگوں کا کردار, ان لوگوں کا نظریہ, ان لوگوں کے عقائد وہ ہم تک پہنچائے. ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے. کہیں ہم بھی ایسی زندگی تو نہیں گزار رہے, کہیں ہم بھی خدا کی نافرمانی میں زندگی تو نہیں گزار رہے, کہیں ہم نافرمانی میں زندگی گزار کے ہی خدا کے مقرب بندے تو نہیں بنے بیٹھے. جیسے کہ میں ساتھ ساتھ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ کتنے ہی ایسے مومن ہیں نا, میں نے شاید کل بھی گزارش کیا کہ یہ صرف اور صرف زبان کے مومن ہیں. حالانکہ صرف زبان کا مومن نہیں, انسان کو عمل کا مومن ہونا چاہیے, انسان کو کردار کا مومن ہونا چاہیے. کیونکہ جتنا بہترین ایمان ہوگا اتنا ہی انسان کے بہترین عمل بھی ہوگا. اگر ایمان کمزور ہے تو انسان کا عمل بھی کمزور ہے. ہمیں قرآن مجید نے یہ واضح بتایا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو جنت ملے گی اور آپ اللہ کے محبوب ہو اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.